آبدیدہ اور پرنم آج ہے سارا جہاں، اشک باری کر رہے ہیں قوم کے پیرو جماع۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یونانی طب کے مشہور اور معروف حکیم سید محمد احسان نگرامی صاحب ہمارے بیچ نہیں رہے۔ اس موقع سے انٹرنیشنل یونانی فورم کی جانب سے آج جو ہم لوگ سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ایک تعزیتی نشست رکھی گئی ہے۔ میں انٹرنیشنل یونانی فورم اور اس کے ساتھ جو دیگر یونانی کی اور دیگر جو ایسوسیشنز ہے، ورلڈ یونانی فاؤنڈیشن، سائنٹیفک سوسائٹی آف ہجامہ، انسٹیٹیوٹ فار سوشل ہارمونی اینڈ اپلفٹمنٹ، یونانی اسکالرس ایسوسیشن، آل انڈیا یونانی طبی کانگریس اینڈ آل انڈیا یونانی طبی کانفرنس، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے اس پروگرام کو شروع کرتے ہوئے میں ڈاکٹر راغب احمد ناز کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تلاوت قرآن سے اس پروگرام کی شروع کریں۔ ڈاکٹر راغب احمد ناز۔ یس سر، السلام علیکم۔ میری آواز پہنچ رہی ہے سر؟ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور سینا کے پہاڑ طور کی قسم اور امن والے شہر کی قسم، بے شک ہم نے انسان کو اچھی شکل و صورت پر بنایا، پھر ہم نے اسے پست سے پستر حالت میں لوٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا دائمی اجر ہے۔ پھر اس کے بعد
کون ہے جو آپ کو دین کے بارے میں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ شکریہ راغب۔ حاضرین ویبینار، آج کے پروگرام کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کے بعد جو انٹروڈکٹری ایڈریس ہوگا وہ ڈاکٹر مبشر خان دیں گے، جو فاؤنڈر ٹرسٹی ہیں انٹرنیشنل یونانی فورم کے۔ اس کے بعد کانڈولنس میسج ڈاکٹر محمد شاہد ملک صاحب کی طرف سے پڑھا جائے گا، اور پھر آج جو ہمارے اسپیکرز ہیں جو اس پروگرام میں موجود ہیں ان کی اسپیچز ہوں گی۔ اس کے بعد اسپیشل ریمارکس کے لیے ڈاکٹر نعیم فاطمہ آئیں گی، پھر تعزیتی پیغام جو ہے ڈاکٹر مبشر خان پڑھیں گے، اور پھر جا کے پریزیڈینشیل ریمارک کے ساتھ یہ اختتام کو پہنچے گا، ووٹ آف تھینکس ڈاکٹر سلمان خالد صاحب، اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ آج جو ہم اکٹھا ہوئے ہیں اس پروگرام کو لے کے، پھر سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان ساری تنظیموں کا جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا۔ مرحوم حکیم سید محمد حسان نگرامی صاحب کی تعزیت کے لیے ابھی کچھ دن پہلے ہی حکیم خلیفۃ اللہ صاحب کی تعزیت میں ہم سب جمع تھے۔ آپ بہت علیل تھے، اس کے بعد بھی آپ نے موقع نکالا اور اپنے کلیگ کو، اپنے سینئر کو تعزیت پیش کی۔ آج کے اس موقع سے ایک بہترین لسٹ ہے، بہت سارے معزز اسپیکرز اس تعزیتی پروگرام میں اکٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ڈاکٹر شاکر جمیل صاحب، ایکس ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آپ رہے ہیں CCRM سے، آپ موجود ہیں۔ ڈاکٹر محمد خالد صاحب جو منسٹری آف آیوش سے گورنمنٹ آف دہلی سے ہیں۔ ڈاکٹر سلمان خورشید صاحب جو ڈائریکٹر ہیں فہمینا ہربل ٹرسٹی سے۔ ڈاکٹر کوثر عثمان صاحب ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن کے JMU لکھنؤ سے۔ ڈاکٹر وسیم احمد اعظمی صاحب جو صدارت کر رہے ہیں اس پروگرام کی۔ ڈاکٹر حمایت جیسی صاحب جو ریسیڈنٹ ایڈیٹر ہے راشٹری سہارا سے، وہ ہیں۔ ڈاکٹر امان اللہ جو سائنٹسٹ لیول 4 ہیں CCRM میں، وہ موجود ہیں ہمارے بیچ۔ ڈاکٹر ظہیر احمد صاحب جو موجودہ ڈائریکٹر جنرل ہیں CCRM گورنمنٹ آف انڈیا میں۔ ڈاکٹر محمد خالد صاحب سیکرٹری جنرل ایشو لکھنؤ سے ہیں۔ مولانا فیاض نگرامی صاحب ہیں ندوۃ العلماء سے، اور ڈاکٹر شمیم ارشاد اعظمی صاحب ہیں۔ اس موقع سے جو ہمارے اسپیکرز ہیں کے بعد دیگر ان کی جو ان کے تاثرات آئیں گے اس موقع سے، سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول کرے، اور یونانی میں ایز اے ریسرچر، ایز اے رائٹر، ہم لوگوں نے ان کی بک کو، چاہے وہ تاریخ طب کی بک ہو، چاہے وہ علم قبالہ کی بک ہو، یا پھر دیگر ان کی جو بک ہے جس کو ہم پڑھ کے آگے بڑھے ہیں، انہوں نے آسان کیا ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو۔ سریریات کی بک جو تھی مرحوم کی، ان کو ہم نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات ایز اے ریسرچر، ایز اے رائٹر، ایز اے طبیب قبول کرے۔ اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دوں گا ڈاکٹر مبشر خان صاحب کو، جو فاؤنڈر ٹرسٹی ہیں انٹرنیشنل یونانی فورم کو، کہ وہ انٹروڈکٹری ایڈریس سے ریمارکس رکھیں۔ ڈاکٹر مبشر خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی ورسولہ الکریم، اما بعد۔ Thanks, Dr. Mohammad Tanveer Alam Saab, for giving me this opportunity. I, Dr. Mubashir Khan, founder trustee of International Yunani Forum, feeling honored to be here today in the presence of eminent personalities and speakers, and have a privilege to address this virtual meeting organized by International Yunani Forum in collaboration with World Yunani Foundation, Institute for Social Harmony and Upliftment, All India Tibbi Conference, All India Yunani Tibbi Congress, and Yunani Scholars Association. International Yunani Forum is an organization having its punchline committed to serve Yunani system of medicine globally. This organization has its trustees in more than 13 countries around the globe and more than 17 trustees from different states of India. Our mission is to address Yunani system of medicine access and also to promote the practice, ensuring the access to safe, effective and affordable health care for all, individual, advancement in research, education of Yunani medicine worldwide.
It focuses on creating long-term possibilities, policies, and practices rather than on a temporary solution. We pursue satisfaction level to the patient to the highest level through our representatives, relations, and other health agencies around the globe. Our vision is our organization strives to be a leader in promoting and advancing for integration of Unani system of medicine in a mainstream healthcare system. Collaboration with governments, international organizations, and healthcare institutions. At the country, India, the world leader of Unani, we have driven our vision to the world with a safe, effective, and affordable, quality assured Unani medicine for everyone and everywhere. To make this reality, our trustee and a global network of Unani practitioners, as well as a lovers, enables access to use of Unani medicine for all around the world. I welcome all the delegates and speakers who are here in a meeting for a condolence of Sayyid Hakim Sayyid Muhammad Hassan Nagrami Saab. I welcome you all, and it's all over to Dr. Tanveer. जज़ाकल्लाह डॉक्टर मुबशिर खान। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। आज हम सब गमगीन हैं और उन्हें उनके काम के लिए याद कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी खिदमात को कबूल करे। मैं डॉक्टर मोहम्मद शाहिद मलिक साहब से दरख्वास्त करूंगा, जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम को, कि वो कॉन्डोलेंस मैसेज को रखें और आगे के जितने भी जो नशिस्तें हैं उस पूरी नशिस्त को आप कोऑर्डिनेट करेंगे। डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनवीर आलम साहब। ये बात सही है कि हम सभी लोग यूनानी तिब से मुताल्लिक और इसके अलावा जो भी जनाब हकीम सैयद मोहम्मद हसन नगरामी साहब से ताल्लुक़ रखते थे वो गमगीन हैं, और ये एक बड़ा लॉस है सिर्फ यूनानी तिब का नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा में का एक ऐसा शख्स जो बहुत जिसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है और दुनिया कंट्रीब्यूटर्स को हमेशा याद करती है। हम लोग भी चूँकि उनकी किताबों को पढ़ के यूनानी तिब हमने समझा, सीखा और आगे बढ़े, और उनसे मेरा एक ताल्लुक़ ये भी था चूँकि अलीगढ़ के अलावा लखनऊ आना जाना बहुत ज़्यादा रहा, और हकीम सैयद मोहम्मद हसन निगरामी साहब अक्सर मुलाकातों में रही उनसे और बहुत क़ुर्बत रही और बहुत मोहब्बत हम लोगों से करते थे वो। और आखिरी वक्त में जब भी लखनऊ जाना हुआ तो बहुत वाजिब थे कि खाना हम लोग साथ खाएं। तो इस तरह के मोहब्बत और जो उनका शफ़क़त का एक रिश्ता हमारे साथ था तो वो मुस्तकिल हमारे साथ जारी रहा, और ये एक बड़ा लॉस है हम सभी के लिए, यूनानी तिब के लिए, हमारे इस कंट्री के लिए और ओवरऑल इस्लाम मिल्लत इस्लामिया के लिए। हम लोग आज उनकी इस ताज़ती नशिस्त में जमा हैं और मुझे बड़ा एहसास हो रहा है इस बात का कि हमारे सभी तबीब जो हम जिनको देखकर हम लोग सब बड़े हुए हैं, जिनको देखकर हमने बहुत कुछ यूनानी तिब में सीखा है, वो ज़्यादातर लोग इसमें मौजूद हैं। मैं बस यही कहूँगा कि ना थाम सके ना पकड़ सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया कोई। जनाब हकीम सैयद मोहम्मद हसन नगरामी साहब के सिलसिले में मैं एक बहुत अहम शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि उनकी इनॉग्रल स्पीच से इस प्रोग्राम का आगाज़ हो। जनाब डॉक्टर खालिद सिद्दीकी साहब, एक्स डायरेक्टर जनरल CCRUM गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वो शख्सियात हैं जिनको देखकर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, जिनसे बहुत कुछ समझा, और मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर खालिद सिद्दीकी साहब से कि वो अपनी इनॉग्रल स्पीच इस सिलसिले में रखें। डॉक्टर खालिद सिद्दीकी साहब।
خالد صدیقی صاحب اگر میری آواز نہیں سن پا رہے ہیں تو میں چاہوں گا اس کے بعد ہمارے بیچ اور ایک اہم شخصیت پروفیسر کوثر عثمان صاحب ہیں جو لکھنؤ سے ان کا تعلق ہے، اور حکیم سید محمد حسان نگرامی صاحب سے ان کا بڑا قریبی تعلق رہا ہے، اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ پروفیسر کوثر عثمان صاحب ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن کے جی ایم یو لکھنؤ سے کہ اپنی گفتگو رکھیں۔ ڈاکٹر کوثر عثمان صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایسے موقع پہ تو اپنے تاثرات بیان کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے جب اس طرح کے ایک قریبی شخص جو دنیا سے چلا گیا ہو۔ میری ملاقات ان سے تقریباً 20 سال پہلے جب ان کے والد بیمار تھے مولانا عبدالغفور ندوی صاحب، تو کسی ذریعے سے انہیں مجھے دیکھنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ میری وہاں پہلی ملاقات ہوئی ان سے، اور مجھے بھی یاد ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں مجھے جو ان کا پہلا امپریشن میرے پر پڑا کہ ایک بہت فرما بردار اولاد کی شکل میں نے ان کو دیکھا اپنے والد کی خدمت کرتے ہوئے، اور اس کا بڑا میں نے کی دنیا کا ایک بہت ماہر، بہت عالم اور بہت ہی اعلیٰ درجے کے انسان تھے۔ پھر دھیرے دھیرے ملاقات کا سلسلہ بڑھتا گیا، اور میری پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد سے میں ان سے بڑا متاثر رہا، ان کی کچھ ایسی خصوصیات تھی جس کی وجہ سے متاثر رہتا تھا، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ طب کی دنیا کا جو خسارہ ہوا ہو، نقصان ہوا ہو، میں اسے اپنا ذاتی نقصان اس طرح مانتا ہوں کہ وہ میرے محسن تھے، اور اگر کسی نے آپ کو زندگی کا ایک بھی ہنر سکھا دیا اور کامیابی کا ایک بھی ہنر سکھا دیا تو آپ کا محسن ہو رہا ہے۔ اور یقیناً وہ میرے اس معاملے میں محسن تھے کہ اکثر وہ مجھے گائیڈ کرتے تھے، مجھے کچھ چیزیں بتاتے تھے کہ آپ یوں نہیں یوں کریے۔ تو یہ میرا ایک ذاتی خسارہ ہے، اللہ ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ بہت مخلص انسان تھے، اور وہ ایک مہمان نواز بھی تھے، جو ان کی ایک بہت بڑی خوبی تھی۔ جب بھی میں ان کے گھر گیا تو جس طرح سے وہ خاطر کرتے تھے لوگوں کی، چاہے کوئی شخص ادنا سا ہو یا بڑا عظیم شخص ہو، لیکن سب کی یکساں وہ اس کی دلجوئی کرتے تھے، اس کے خاطر کرتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ اور جہاں تک ان کے علم کا سوال تھا تو خود بھی ایک بہت بڑے علم کے مالک تھے، علم نواز تھے، اور لوگوں کی بڑی قدر کرتے تھے۔ آج ہم جب سب لوگ یہاں پہ اکٹھا ہوئے، اس وجہ سے ان کے علم کی قدر ہے۔ اس شخص کی قدر تو تھی ہی جو ان کا علم تھا، جو علمی معیار تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ طب کی دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے لیے سچی خراج عقیدت یہی ہوگی کہ جو ان کا علم تھا اس کو ہم آگے بڑھائیں اور اس کو ترقی کے راستے پہ لے جائیں۔ اور یونانی کی دنیا کے وہ ایک شعور نہیں تھے بلکہ شعور تھے، سچ معنوں میں اگر آپ کہیے تو ایک شعور تھے۔ نہ یعنی کتنی کتابیں انہوں نے لکھی، میں نے خود کچھ کتابیں ان کی پڑھی، اور بلکہ ان کتابوں کے بارے میں اکثر وہ ڈسکس بھی کرتے تھے۔ بلکہ لاسٹ بک جو وہ سرجری کے بارے میں لکھنا چاہتے تھے تو مجھ سے اس کا انہوں نے ذکر بھی کیا تھا، اور کچھ چیزیں ہم لوگوں کے آپس میں ڈسکشن بھی ہوا تھا۔ بہرحال اور میں کیا کہوں، ہم لوگوں نے ایک عالم، ایک طبیب اور ایک اچھا انسان کھو دیا ہے۔ لیکن ایک شعر یہ ہے کہ جسم خاکی ہے خاک میں مل جائے گا، جسم خاکی ہے خاک میں مل جائے گا، بہرحال میں کتابوں میں ملوں گا تم کو۔ تو وہ شخصیت تھے جو کتابوں میں زندہ رہیں گے اور ہم لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ درجہ مقام عطا کرے۔ آپ سب کا شکریہ، جزاک اللہ مجھے موقع دینے کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کوثر عثمان صاحب۔ آپ میوٹ ہیں۔ شاہد صاحب آپ میوٹیڈ ہیں، انمیوٹ کر لیں۔ جی میں ڈاکٹر شمیم ارشاد عالمی صاحب ہمارے نیکسٹ اسپیکر ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر اسٹیٹ تکمیل طب یونانی میڈیکل کالج لکھنؤ۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ یہ تمام ہی لوگ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق جناب حکیم سید محمد حسان نگرامی صاحب سے رہا ہے، اور انہوں کے ساتھ کام کیا ہے، ان کے ساتھ ان کے ربط ضبط میں رہے ہیں، اور یہ تمام لوگ ہیں جو اپنے تجربات، اپنے مشاہدات آپ کے سامنے رکھیں گے۔
میں شمیم ارشاد اعظمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج اس تجزیے پروگرام میں اپنے محسن ڈاکٹر سید محمد حسان نگرامی صاحب کے بارے میں بہت زیادہ کچھ کہنے کے حالت میں اس لیے بھی نہیں ہوں کہ جذبات قابو میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت جلد ہم سے ایک اچھے مصنف، محقق، بلند اخلاق انسان کو ہم سے دور کر دیا. میری حکیم سید محمد حسان نگرامی صاحب سے پہلی ملاقات دلی کے ایک سیمینار میں غالباً 2003 میں ہوئی تھی. یہ ان کا بڑکپن تھا کہ میں جب پروگرام اپنا مضمون مقالہ پڑھ کے ڈائٹ سے نیچے آیا تو انہوں نے بہت ساری مبارکباد دی اور مجھے اپنے گلے سے لگا لیا. اور یہ سلسلہ گزشتہ ماہ کے آخر تک یعنی جون 2023 تک چلتا رہا. حکیم محمد حسان نگرامی صاحب علم و عمل دونوں اعتبار سے بہت بلند تھے. ہر کام کو، جس کام کو وہ ٹھان لیتے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے. آخر عمر تک جبکہ وہ بیمار تھے، قلم و کرتاس سے ان کا تعلق استوار رہا. ادھر شدید بیماری کے باوجود بھی گزشتہ ماہ ان کے 2 مضامین شائع ہوئے. انہیں جہاں تک ان کے اخلاق کی بات ہے تو اس سلسلے میں ابھی ڈاکٹر کوثر صاحب نے بہت اچھی طرح سے اس پہ گفتگو کی کہ واقعی وہ بہت ہی خلیق، ہمدرد، ملنسار، علم دوست انسان تھے. مہمان نوازی کا تو واقعی پوچھنا ہی کیا ہے. ایک ان کا پروگرام تھا اور میں دیر تاخیر ہو رہی تھی، راستے میں تھا، لیکن انہوں نے 1.5 گھنٹہ اس تاخیر کو برداشت کیا اور جب میں گھر پہ پہنچا تو بہت ہی محبت سے انہوں نے دسترخوان بچھا کے مجھے عزت بخشی. راکین کی ایک گہری وابستگی تھی. جب بھی کوئی مضمون یا کتاب میری شائع ہوتی تو اس پہ ان کا فوراً ٹیلی فون سے مبارکباد کا میسج آتا یا بات ہوتی اور مزید لکھنے کی خواہش ظاہر کرتے. اسی طرح ان کا جب کوئی مضمون یا کتاب شائع ہوتی تو بڑے ہی محبت کے ساتھ وہ کتاب پہ اپنا آٹوگراف مجھے عنایت کرتے. ادھر ان کی کئی کتابیں منظر عام پر آئیں. میں ایک چیز کا یہاں پہ ذکر کرنا بہتر سمجھتا ہوں کہ آج طب یونانی کا جو نصابی سرمایہ ہے اس میں حکیم سید محمد حسان نگرامی کا کی خدمات بہت ہی زیادہ ہیں. 20 درجن سے زائد مضامین پر کتابیں انہوں نے تصنیف کی اور شائع ہوئی. ابھی کچھ دنوں پہلے ان کی ایک کتاب تاریخ علم الادبیہ پہ شائع ہوئی تھی. میں یہاں ایک چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ عام طور سے جب کسی کتاب کے تبصرے میں تنقیدی پہلو زیادہ آ جاتے ہیں تو یا تو مصنف ناراض ہو جاتا ہے یا تو پھر وہ تعلق ختم کر دیتا ہے. لیکن میں نے جب ان کی تاریخ علم الادبیہ کی کتاب پر اپنا تبصرہ لکھ کر انہیں پیش کیا، بھیجا، ارسال کیا تو انہوں نے بہت ہی محبت سے ان چیزوں کو جو اس میں کتاب میں لکھنے سے رہ گئی تھی اس کا اعتراف کیا اور دوبارہ انہوں نے ایڈیشن میں اس کو شائع کرنے کی بات کہی. یوں تو وہ ہر وقت تحریر اور تصنیف سے
आखिरी उम्र तक वाबस्ता रहे। इधर कई सेमिनारों के लिए भी मुसलसल वो कोशा थे, जो अब शर्मिंदा ताबीर ना हो पाएगा। हकीम सैयद मोहम्मद हसन नगरामी साहब ने तिब के साथ उर्दू अदब की आबियारी में भी नहायत अहम खिदमात अंजाम दी हैं। 2 दर्जन से ज़ायद उनकी तिब्बी तसानीफ हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी किताबें भी अभी हैं जो मसौदा की शक्ल में मौजूद हैं। मेरी उनके बेटों एहसान रऊफ़ और नुमान रऊफ़ से ज़ाती दरख्वास्त है कि उन किताबों को शाया करें। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जज्बात बेकाबू हो रहे हैं। मैं इन्हीं चंद बातों से अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शमीम साहब। अब इसके बाद मैं मौलाना फैज़ान नगरामी साहब से दरख्वास्त करूँगा, जिनका ताल्लुक़ नदवतुल उलमा से है और जिनका जो लाइब्रेरी की ज़िम्मेदारी, लाइब्रेरी इंचार्ज की ज़िम्मेदारी वो अंजाम दे रहे हैं और दर्स व तदरीस से भी वाबस्ता हैं। एक ख़ास बात यह है कि जहाँ हकीम सैयद मोहम्मद हसन नगरामी साहब का ताल्लुक़ चूँकि नगराम से रहा है और मौलाना फैज़ान नगरामी साहब का ताल्लुक़ भी नगराम से है और एक पुराना रिश्ता उनसे रहा है, उस जगह से रहा है और बहुत कुछ चीज़ों के वो शाहिद हैं। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूँगा मौलाना फैज़ान नगरामी साहब से कि अपनी गुफ्तगू रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम जिस हस्ती की ताज़ियत के लिए जमा हुए हैं, यकीनन वो मोहताज तारुफ नहीं है। डॉक्टर हसन नगरामी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ नगराम से था और वो ख़ुद एक अजीम तरीन बाप के बेटे थे, मौलाना सैयद अब्दुल गफ़्फ़ार नगरामी रहमतुल्लाह अलैह। डॉक्टर हसन नगरामी साहब के तमाम पहलुओं पे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं और माशाअल्लाह ज़ाहिर बात है उन्होंने इल्म तिब में बड़ी महारत हासिल की और बड़ी मेहनत की और उन्होंने बहुत सारी किताबें तरतीब दी। एक किताब जो उन्होंने तरतीब दी, वो जो मुकम्मल की, उसके बाद उन्होंने हमसे बात कही कि आप इसके लिए हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह से मुकदमा लिखवाएंगे। तारीख़ तिब का इल्मी सरमाया, इसमें मौलाना ने डॉक्टर हसन नगरामी साहब की मेहनत की बहुत तारीफ़ की और कहा कि जिस वक्त उनके नज़रों के सामने ये किताब तरतीब देना होगी, क्योंकि मौलाना अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, उर्दू तमाम ज़बानों के माहिर थे, तो मौलाना ने लिखा है कि वो तमाम मसादिर उनके सामने रहे होंगे। मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि मौलाना सैयद अब्दुल गफ़्फ़ार नगरामी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, तो मौलाना का डॉक्टर साहब का बड़ा इकराम किया करते थे और डॉक्टर साहब भी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत और ताल्लुक़ रखते थे। डॉक्टर साहब के बारे में हमारे हकीम सैयद वसीम आज़मी साहब ने मज़मून लिखा है तकमील तिब कॉलेज लखनऊ की इल्मी खिदमात में, वो तकरीबन 7-8 सफ़े पर है। उस पर उन्होंने मौलाना डॉक्टर साहब का मुकम्मल तारुफ कराया है। डॉक्टर साहब ज़ाहिर बात है तिब के माहिर थे, ज़बान के माहिर थे, कलम के आदमी थे, माहिर तिब के साथ साथ बेहतरीन ख़तीब भी थे। मौलाना डॉक्टर हसन नगरामी रहमतुल्लाह अलैह दीन के कामों में, इल्म के कामों में बहुत आगे आगे रहते थे। नेक कामों में अगर किसी की कोई मदद करनी हो, अक्सर मैं डॉक्टर साहब से बहुत से लोगों के बारे में कहता था,
تو ڈاکٹر صاحب خود بھی اس کے لیے کوشش کرتے تھے اور لوگوں کو اس پر آمادہ کرتے تھے. بس اس وقت ہم سب کو یہ چاہیے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. اور کیا کر سکتے ہیں, اس وقت ہم سب لوگ غمگین ہیں. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر کے لوگوں کو, تمام متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کروٹ ڈاکٹر حسان نگرامی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے. بہت بہت شکریہ مولانا فیضان نگرامی صاحب. اس کے بعد میں جناب محمد خالد صاحب سے درخواست کروں گا, جنرل سیکریٹری انسٹیٹیوٹ فار سوشل ہارمنی اینڈ اپلفٹمنٹ اینڈ ممبر انٹرنیشنل یونانی فورم, کہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں, چونکہ خالد صاحب کا تعلق بہت گہرا رشتہ ان سے رہا ہے اور بہت کچھ امپورٹنٹ باتیں 2-4 منٹ کے اندر وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ان کی یادوں کو اور مستحکم کیا جا سکے. جناب محمد خالد صاحب. تمام شرکا کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سب لوگ ایک ایسی شخصیت کے نام پر یکجا ہوئے ہیں جس کی زندگی کا مقصد لوگوں کو یکجا کرنا تھا. طبی دنیا میں بہت سی شخصیات ہوئی ہیں, لیکن حکیم سید محمد حسان صاحب کی شخصیت بہت زیادہ اس میں مماثلت تھی حکیم اجمل خان صاحب کی, جو کہ اس وقت اس ملک میں بابا طب کے نام سے معروف ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ایک طبی دنیا کے بہترین عالم اور رہنما نہیں تھے, بلکہ زندگی کے مختلف معاملات میں وہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے. شاعروں اور ادیبوں کی محفلیں سجاتے تھے. صحافی حضرات سے ان کے بہرے بہت ہی قریبی مراسم تھے اور صحافی حضرات کی تربیت کو بھی وہ اپنی ذمہ داری میں شامل رکھتے تھے. ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی مرحوم کا ان سے بڑا قریبی تعلق رہا اور مسلم مجلس کے پوری سیاست میں وہ ان کے شانہ بشانہ چلتے رہے. ڈاکٹر فریدی صاحب کے سے بہت زیادہ وہ متاثر تھے اور ان کی اپنی زندگی میں بھی ڈاکٹر فریدی صاحب کا کافی عکس نظر آتا ہے. ڈاکٹر فریدی صاحب کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد انہوں نے سیاست سے اپنا تعلق ختم کر لیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ اب ہمارے سامنے ایسا کوئی معیار موجود نہیں ہے سیاسی میدان میں جس کو کہ ہم سامنے رکھ کر کے سیاست میں شامل رہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی صلاحیتوں سے نوازا تھا, اس کو یہ احساس بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, اس کا کرم ہے, اور انہوں نے اس احساس کو, اس اللہ کے کرم کو خوب نبھایا کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں لوگوں کی صحیح رخ پر رہنمائی کی, ہمیشہ لوگوں کا خیال رکھا. آج میرے سامنے ایک بڑا سوال یہی ہے کہ اب میری خیریت کون پوچھے گا. اپنی علی حالت میں بھی جبکہ بہت کمزور تھے, اس حالت میں بھی ان کا فون ضرور آتا تھا کہ آپ خیریت سے ہیں, آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. ایک شخص جو کہ خود اس طرح کی اذیت والی بیماری میں مبتلا ہو اور اس کو اپنے کسی دوست, اپنے کسی ساتھی کی صحت کا اتنا زیادہ خیال ہو, یہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے. اور جس طرح سے ان کا اللہ سے تعلق تھا اس کا اظہار جو ہمارے سامنے آیا کہ ایک روز ہم ان کے عیادت کے لیے گھر پہنچے, ان کے بیٹے اور داماد سب سڑک پہ ہی ملے. ہم نے پوچھا خیریت, تو کہا کہ ایمبولینس آنے والی ہے اور ابو کو فوراً ریلیف ہاسپٹل لے جانا ہے. ایمبولینس آئی, اس میں ان کو گھر سے نکالا گیا. گھر سے اسپتال تک مستقل ان کے
بہت ہی کرب کے ساتھ جو چیخ نکل رہی تھی، اس چیخ کے ساتھ جو صدا تھی وہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اگر یہ توفیق دے دے کہ ان کی زبان پر اللہ کا کلمہ ہو، تو اس زندگی میں اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا تھا اور انہوں نے خوب سلیقے سے اس کو نبھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کی خوبیوں سے ہم سب کو کچھ سبق حاصل کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شاہد بھائی آپ بہت بہت شکریہ خالد صاحب، آپ نے جن پہلوؤں کا ذکر کیا وہ بہت امپورٹنٹ پہلو تھے اور ان کا مشاہدہ مجھے بھی ہے۔ مجھے دیکھ کر ان کو بس یہی احساس ہوتا تھا کہ جیسے کہ کسی نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اس طرح کی شخصیت واقعی بہت مشکل سے ملتی ہے، اور ایک بڑا خلا ہم تمام لوگوں کی زندگی میں بھی اور یونانی طب میں بھی ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ میں اس کے بعد ڈاکٹر حمایت جیسی صاحب سے درخواست کروں گا، ریزیڈنٹ ایڈیٹر راز سے سہارا لکھنؤ یونٹ، کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر حمایت جیسی صاحب۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر امان اللہ، سائنٹسٹ فور CCRM نیو دہلی، میں ان سے التماس کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر امان اللہ صاحب۔ جی السلام علیکم۔ ڈاکٹر حکیم سید محمد حسان نگرامی صاحب کی وفات یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ کافی عرصے سے وہ علیل تھے، اس بات کی اطلاع ہم سبھی کو تھی اور ان کے لیے ہمیشہ دعاگو رہتے تھے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور اس کی حکمت کہ بہت زیادہ وقت ان کی علالت میں نہیں گزرا اور وہ اپنے مالک حقیقی سے جان گئے۔ یہاں پر حکیم صاحب کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہوئیں، مجھے بھی ان سے عقیدت ہے، محبت ہے۔ میں ایک خاص پہلو پہ اپنی گفتگو کو مرکوز رکھنا چاہوں گا۔ میں سینٹرل کونسل فار ریسرچ ان یونانی میڈیسین میں بحیثیت ریسرچ آفیسر یا سائنٹسٹ، سینئر سائنٹسٹ کام کرتا ہوں۔ یہیں پر نگرامی صاحب مرحوم کی پیشہ ورانہ زندگی کے ایام گزرے۔ گویا کچھ معنوں میں یا ان خاص معنوں میں جو وراثت تھی ان کی اس کونسل میں، اس کا امین ہوں۔ آپ نے جس طرح سے کونسل کی خدمات انجام دی، پوری طبی دنیا اس کے لیے آپ کی احسان مند ہے، ممنون ہے۔ آپ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو رہے جن پر گفتگو کی گئی۔ آپ ایک عالم دین تھے، ایک بہت ہی جید عالم دین، بزرگ عالم دین کے خلف تھے۔ اس کے علاوہ آپ اردو ادب کے ایک شناور تھے اور اس میں آپ کی بہت ساری خدمات رہیں، بلکہ جیسا کہ مجھے معلوم ہو سکا آپ نے دیکھو تو جیسے گڑبڑ چلا گیا، پلیز انمیوٹ۔ تو آپ نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کی شروعات شاید اردو ادب کی خدمت سے کی، لیکن بعد میں CCRUM یعنی سینٹرل کونسل فار ریسرچ یونانی میڈیسین میں 19
सर आप सर आपने म्यूट कर लिया है। जी सॉरी, किसी और ने कर दिया था। बहरहाल मेरी पहली मुलाकात हकीम साहब से 2005 में हुई। मौका था विज्ञान भवन नई दिल्ली में एक अजीमुशान यूनानी कॉन्फ्रेंस का। उस वक्त के डायरेक्टर हकीम मोहम्मद खालिद सिद्दीकी साहब ने एक बहुत ही अजीमुशान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की थी विज्ञान भवन में, और वहाँ पर मेरी पहली मुलाकात हुई। जैसा कि अभी हकीम शमीम इरशाद साहब फरमा रहे थे, तकरीबन ऐसा ही वाक़या मेरे साथ हुआ कि मेरा मकाला था वहाँ, और उस मकाले को पेश करने के बाद जब मैं बाहर निकला तो वहाँ पर हकीम साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने शाबाशी दी और एक बात और कही कि आप यकीनन किसी मदरसा बैकग्राउंड से हैं, कि आपकी उर्दू और जो तिब्बी इस्तिलाहात की अदायगी है और जो आपके मखारिज हैं उससे, हालांकि मेरा मकाला अंग्रेज़ी में था लेकिन बहरहाल जो उसमें तिब्बी इस्तिलाहात थी तो उसको सुनकर हकीम साहब ने ये वजह तौर पर समझा और मुझे उसके लिए मुबारकबाद दी। तो ये मेरा उनसे पहला तारुफ था। उसके बाद 2006 में कौंसिल की मुलाज़मत में मैं भी शामिल हुआ। हकीम साहब से मुलाकातें रहीं, उनसे रहनुमाई हासिल होती रही और बहुत सारे जो है काम करने के सलीक़े उनसे सीखे। मैं यहाँ पर एक दो वाक़यात अर्ज़ करूँ कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से CCRU ने यूनानी स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज़ पर काम किया। हालांकि वो बाद में WHO से तो बहुत लंबी एक मुद्दत के बाद और उस पर मज़ीद काम के बाद वो 2022 में शाये हुआ, लेकिन उसकी इब्तदा काम की कौंसिल में हो चुकी थी और हकीम साहब की रहनुमाई उसमें शामिल थी। उस मौके पर बहुत सी मुलाकातें उनसे रहीं और जो यहाँ पर शेयर करने की बात है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते थे, असातिज़ा भी होते थे, तिब्बिया कॉलेजेस के सीनियर प्रोफेसर्स भी होते थे। वहाँ पर तिब्बी इस्तिलाहात के ताल्लुक़ से जब गुफ्तगू होती थी, ख़ास तौर से तिब के कुल्लियाती इस्तिलाहात के ताल्लुक़ से, तो आपका रवैया वो बहुत ही यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, इस किस्म का होता था कि जो तिब्बे यूनानी की रूह है और जो इसकी असास है उस पर हमें किसी भी जदीद मरूबियत के नतीजे में हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और उस पर हमें अड़ना है और उस चीज़ को दुनिया तक पहुंचाना है। इसके अलावा हकीम साहब ने तिब्बे यूनानी के लिए तो बहुत सारी खिदमत अंजाम दी, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मैं कौंसिल में उनके जो अजीम खिदमत रहीं और अब जिन कामों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, कौंसिल के लिटरेरी रिसर्च प्रोग्राम की देख रेख मेरे ज़िम्मे है इस वक्त। तो हकीम साहब अतिब्बा के उस गिरोह से ताल्लुक़ रखते थे कि जो उलूम शर्क़िया में महारत के बाद जिन्होंने तिब्बे यूनानी की तालीम हासिल की, यानी जो अरबी और कदीम फ़लसफ़ा, मंतिक़ और ज़ाहिर है कि उर्दू ज़बान में महारत तो थी ही, तो इन उलूम के इक्तिसाब के बाद जिन लोगों ने तिब्बी तालीम हासिल की, हकीम साहब उस गिरोह से ताल्लुक़ रखते थे और उस गिरोह के पाए नाज़ फ़र्द थे। ये बात हम सबको मालूम है कि अब इस किस्म के अतिब्बा कि जिनका यूनानी तिब की फ़िलासफ़ी, उसके फ़लसफ़े, उसके मबादियात और उसके क्लासिकल लिटरेचर पर गहरी नज़र हो, इस किस्म के अफराद अब बहुत कम रह गए हैं पूरे हिंदुस्तान में। ऐसे में हकीम साहब का सानिया इर्तिहाल यकीनन इस पहलू से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ देह है कि अब उस विरासत को कि जो वाकई तिब्बे यूनानी की बका जिसमें मुज़मर है, तो अब वहाँ भी ये शुबूक व शुबहात हैं कि ये काम कैसे आगे बढ़ेगा। हकीम साहब की खिदमात को जो तसनीफ़ी उनकी खिदमात रही तिब के ताल्लुक़ से, तो बुनियादी तौर पर हम उसे 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक तिब्बी दरसियात की तालीफ़, यानी दरसी किताबों, जैसा कि अभी हमारे फाजिल मुकर्रिरीन ने फरमाया कि तारीख़ तिब इब्तदा ता अहद हाजिर
ان کی وہ مایہ ناز کتاب ہے جو ان کا تعارف بہت ہی وجہ طور پر ان کے تعارف کا حصہ بنی۔ انڈر گریجویٹ طلبہ اگر تاریخ طب کے تعلق سے جو کچھ بھی سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اس میں حکیم صاحب کی اس کتاب کا ہی پوری طرح سے اثر ہے۔ اس کے علاوہ آپ یوں تو ہم سب جانتے ہیں کہ 3 درجن سے زائد کتابوں کی تالیف آپ نے کی، لیکن طبی تراجم اور طبی مخطوطات کے تراجم کی بھی خدمت آپ نے انجام دی، اور کونسل میں رہتے ہوئے آپ نے اپنے کیریئر کے ابتدائی زمانے میں ابن بیطار اندلسی کی مشہور کتاب جو کہ ادویہ مفردہ اور اغذیہ پر ہے، الجامع لمفردات الادویہ والاغذیہ، اس کے اردو ترجمے میں بھی آپ کا اہم حصہ رہا۔ آپ کی مہمان نوازی، آپ کے حسن اخلاق، آپ کی علم نوازی، علم دوستی اور دوستوں سے گہرا تعلق، اور اپنے آخری زمانے میں جس انداز سے ان تمام روابط کو آپ نے نبھایا وہ یقیناً ہمارے لیے قابل مثال ہے۔ خود مجھے بھی ابھی عید الاضحیٰ کے موقع پر جب ان کی طبیعت اچھی نہیں تھی ان کا میسج آیا اور عید کی مبارکباد ایک دوسرے کو ہم نے دی۔ بس آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کی علمی خدمات رہیں وہ آپ کے لیے یقیناً صدقہ جاریہ ثابت ہوں گی۔ آپ کو ایک طویل عرصے تک یاد رکھا جائے گا اس دنیا میں، اور اس دنیا کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ آپ کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، آپ کے جو علمی آثار ہیں ان کو دوام بخشے، اور آپ کے اہل خانہ کو اس سانحے کو برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امان اللہ صاحب۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر حمایت جیسی صاحب سے درخواست کروں گا، ریزیڈنٹ ایڈیٹر سیاسی سہارا لکھنؤ یونٹ، کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر سید محمد حسان نگرامی کا انتقال طب یونانی کا خسارہ ہے، ادب کا خسارہ ہے، انسانیت کا خسارہ ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر میرا ذاتی خسارہ ہے، کیونکہ میرا اور ان کا تعلق تقریباً 20 برس پر محیط ہے۔ جب وہ کرسی روڈ ٹیوڑی پلیا پر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں تعینات تھے، میری پہلی ملاقات ان سے ہوئی، اور اس کے بعد مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ ایک بہت بڑی شخصیت سے میری ملاقات ہو رہی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ میری رہنمائی کی، ہر موقع پر جب بھی میں نے ان سے کوئی درخواست کی حتی الامکان انہوں نے کوشش کی۔ میری کتاب جو انشاءاللہ عنقریب شائع ہونے والی ہے سیف و سمن کے عنوان سے، میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ پیشرفت تحریر فرما دیجئے۔ مسکرا کر کہا کہ ارے بھائی حمایت صاحب، ادب کا معاملہ ہے اور اس میں آپ ایک حکیم سے آپ درخواست کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ بہرحال میں نے گزارش کی اور انہوں نے تحریر فرمایا پیشرفت، انشاءاللہ وہ جلد ہی شائع ہوگی۔ میں صرف اس موقع پر اتنا کہوں گا کہ اجل نے چھین لیا مجھ سے میرے محسن کو۔ وہ ان کی شخصیت کئی شعبوں میں وہ نمایاں تھی، چاہے وہ طب کا معاملہ ہو، ادب کا معاملہ ہو، لیکن سب سے بڑی جو خصوصیت ان کی تھی وہ ان کا اخلاق تھا۔ اعلیٰ معیار کا جو ان کا اخلاق تھا بہت کم لوگوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کا انتقال ادب کا بھی نقصان ہے، طب کا بھی نقصان ہے۔ یقیناً ہمارے پاس اس وقت الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کے سلسلے میں لب کشائی کروں، پھر بھی حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا۔ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان کا انتقال ہمارا امت کا، ملت کا بہت بڑا خسارہ ہے، اور ہمیشہ ان کی کمی ہم سب محسوس کرتے رہیں گے۔ لیکن ایک بات یقینی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا انتقال ہوتا ہے، لوگ غم کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ فراموش کر دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر سید حسان نگرامی صاحب کا انتقال ہوا ہے
لیکن ان کی یادیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تازہ رہیں گی. اور یہ مصرع کہ موت اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس، یقیناً ان کی موت پر زمانہ مدتوں تک افسوس کرتا رہے گا. ان کے صاحبزادگان کی جس طرح سے انہوں نے تربیت کی، اکثر ان کے گھر جانے کا موقع اتفاق ہوتا تھا. جو حالات میں نے دیکھے، جس طرح کی تربیت انہوں نے دیکھی، بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حماد جیسی صاحب. اس کے بعد میں بہت ایک اہم شخصیت ہماری طبی دنیا کی ڈاکٹر شاکر جمیل صاحب سے درخواست کروں گا، ایکس ڈائریکٹر جنرل CCRM گورنمنٹ آف انڈیا، اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور آپ تمام لوگوں کو گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ حکیم صاحب کے بڑے صاحبزادے سید احسان رؤوف صاحب بھی اس پروگرام میں موجود ہیں، اور ان کی بڑی صاحبزادی بھی جو دونوں ڈاکٹر ہیں وہ بھی اس پروگرام میں موجود ہیں، اور ڈاکٹر ذخوان صاحب بھی اس میں موجود ہیں جو حکیم سید محمد حسان نگرامی صاحب ان کے خالو تھے. وہ تمام لوگ بھی ان کے اہل خانہ اس پروگرام میں موجود ہیں. میں اپنے محترم جناب ڈاکٹر شاکر جمیل صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. جناب سید محمد حسان نگرامی صاحب کے بارے میں کافی تفصیل سے باتیں سامنے آ گئی ہیں. میرا ان سے شروع کی ملاقات تو 80s کے بعد جب وہ کونسل میں آئے، میں اس سے کچھ پہلے طبیہ کالج طلباغ میں آ چکا تھا، تبھی سے ہوئی تھی. غالباً ان سے پہلی اچھی ملاقات رزاق صاحب مرحوم نے ایک کانفرنس دلی میں کرائی تھی، انٹرنیشنل کانفرنس، وہاں تفصیل سے غالباً ملاقات ہوئی ان سے. اس زمانے سے ہی یہ بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مقالات کو بہت محنت کر کے لکھیں. 87 میں ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ نہیں تھی، پاور پوائنٹ تو دور دور تک نہیں تھا، اوور ہیڈ پروجیکٹر وغیرہ شروع ہوا تھا. کل میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ ان کے مقالے میں جو طبی ماخذ کے ٹائٹل پیج اور اس سے متعلق حوالے جات سے بعد متعلق تصاویر انہوں نے ان کے پیپر میں انہوں نے پیش کی تھی. میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ کتنی محنت کی ہے اس آدمی نے. یہ اس زمانے میں تو یہ چیزیں بہت آسان ہیں، اس زمانے میں بالکل آسان نہیں تھی، بہت مشکل تھی. تو عام طور پہ اورل پریزنٹیشنس ہی ہوا کرتے تھے، بہت کم لوگ OHP پہ کرتے تھے. بہرحال بعد میں ان سے پھر ملاقاتیں ہوتی رہیں سیمینارز اور کانفرنسز میں، اور پھر کونسل کے میرے قیام کے دوران تو بار بار ملاقاتیں. شروع میں وہ دہلی کے لٹریری ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں تھے. حسان نگرامی صاحب وہ شروع کے ان چند لوگوں میں تھے، حکیم عبدالرزاق صاحب اور بعد میں حکیم خالد صدیقی صاحب کونسل کے بڑے کارناموں میں سے ہیں. جو کونسل کا وہ کارنامے جو لٹریری ریسرچ سے، یہاں وسیم صاحب موجود ہیں، شفقت آدمی صاحب موجود ہیں، حسان نگرامی صاحب، اور یہ چند لوگ ان شروع کے لوگوں میں ہیں جنہوں نے ایک طرح سے کونسل کے جو کنٹریبیوشنس ہیں ان کے اندر ویٹیج پیدا کیا. اور ایک بہت بڑا کارنامہ یہ کہ عربی اور فارسی کے جو ماخذ جن سے اب لوگ ناموں سے بھی واقف نہیں ہیں، یا واقف ہیں تو ان کا شاید تلفظ بھی بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے طب یونانی کے فارغین سے. اگر میں احتیاط سے کہوں کہ اساتذہ نسائی فارغین سے کہوں تو ان حضرات کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، جس میں حضرت ڈاکٹر حسان نگرامی صاحب پیش تھے کہ انہوں نے اس کہنا چاہیے اس سارے جو ماخذ کے اندر جتنی جو معلومات اور جو اثاثہ تھا اس کو اردو میں منتقل کیا. بعض کتابیں انگریزی میں بھی آئیں اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے. بعض ڈاکٹر امان اللہ صاحب نے کچھ باتوں کا تذکرہ اس سلسلے میں کیا. علاوہ اس ٹرانسلیشن کے کام کے ابھی تذکرہ ہوا ان کی درسیات کی کتابیں، اور ادھر چند سال سے غالباً، یا یہ مجھے ایسا محسوس ہوا، ادھر چند سال سے وہ بطور صحافی اخبارات میں بھی بہت زیادہ لکھنے لگے تھے.
ایک خاص بات جو میں نے ادھر محسوس کی، ادھر سے میرا مطلب ہے ادھر 1 آدھ سال 2 سال میں، اگر آدمی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے اور موت کے قریب جا رہا ہے اور اس کا تعلق مع اللہ بڑھ رہا ہے، تو یہ بہت ہی مبارک بات ہے۔ میں تاثرات عرض کر رہا ہوں، کوئی تصنیفی یعنی حصہ کوئی نہیں کر رہا ہوں، میں نے ادھر محسوس کیا، یعنی میرا مقصد یہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہی اللہ سے تعلق والے آدمی تھے، اور ان کے والد صاحب مولانا عبدالغفار ندوی خود ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اور ان کے جد امجد سید شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو قافلہ تھا اس قافلے کے ساتھ شہید ہوئے تھے۔ اصل میں نگرام سے نسبت جو ہے ان کی، نگرام میں ان کے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے کے قیام سے ہی ان کی نسبت نگرام سے ہے، تو یہ پہلے سے بھی ایسا تھا، لیکن ادھر چند سالوں میں نے محسوس کیا کہ ان کے اندر یہ میرے جیسے کم مایہ آدمی کا احساس ہو سکتا ہے، جس پر کوئی بہت، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا احساس بہت صحیح ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ان کا اللہ سے تعلق والا معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اور ابھی 1 مئی میں، غالباً 1 مئی میں لکھنؤ میں ان سے ان کی عیادت کے لیے گیا، تو میں نے چل پھر کے ان کے نماز پڑھی، چل پھر کے دیکھا تو ان کی وہ لائبریری اب بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی ایکٹیو آدمی کی لائبریری ہوتی ہے۔ آدمی کی لائبریری کو اور اس کے لکھنے پڑھنے کی جگہ کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی اب بھی کام کرتا ہے۔ اور میری 1 ڈیڑھ گھنٹے کی ملاقات میں میرا زیادہ زور یہ تھا کہ میں ان کو مشورے دوں، انہوں نے بلایا بھی تھا مجھے اسی لیے، اور تذکرہ کیا تھا ٹیلی فون پر کہ آپ سے کچھ اپنے بارے میں مشورہ کرنا ہے، تو میں ان کے علاج معالجے کے بارے میں زیادہ انٹرسٹڈ تھا، لیکن وہ اپنی 1-2 ان کی جو علمی کام اس وقت چل رہے ہیں اس کے بارے میں کافی انہوں نے گفتگو کی۔ اور تعجب کی بات ہے کہ ابھی چند دن پہلے تک ان سے برابر ٹیلی فون پہ ہر دوسرے تیسرے دن گفتگو ہوتی رہی، اور میں ان سے کہا کہ آپ آرام کریے، لیکن وہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس زمانے میں بھی وہ برابر کام کر رہے ہیں۔ ایک آدمی جو اتنی سیریس ڈیزیز کے اندر مبتلا ہے، اور اس کو ابھی چند دن پہلے اتنا ہیوی ہیمیٹومیسس ہوا تھا، اتنا زیادہ خون ان کو ان کے منہ سے ہوا تھا، تو ویریسس کا جو رنگ ہے اس کی کمپلیکیشن کچھ ہو گئی تھی، اس کے باوجود بھی میرے خیال سے آخر وقت تک لکھنے پڑھنے کام میں لگے گئے۔ اصل میں یہی چیز ہے، مسلمان کے لیے دین اور دنیا کوئی الگ چیز نہیں ہے، ہمارے یہی اعمال ہماری آخرت کا ذخیرہ بن جاتے ہیں، یہی اعمال ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، یہی چیزیں ہمارے لیے اللہ سے تعلق کا اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے پاسدان مان کو کبھی زمین عطا فرمائے۔ یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ شخصیتیں اٹھتی جا رہی ہیں، اور طب یونانی میں تو خاص طور سے یہ ہو رہا ہے کہ شخصیتیں اٹھتی جا رہی ہیں، اور طب یونانی کے اندر جو سائنس اسٹریم سے جو لوگ آئے ہیں، میں بھی اسی سے میں شامل ہوں، اور میں بلیم نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس میں شک نہیں کہ یونانی جو ڈاکٹر امان اللہ نے ابھی تذکرہ کیا کہ کلیات کے مفاہیم کو سمجھنا اور ان کے اوپر اس بات پر زور دینا کہ کلیاتی جو مفہوم ہے وہ مفہوم ادا ہونا چاہیے اس کی متبادل ٹرم سے، اس قسم کے لوگ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ طب یونانی کے اندر وہ لوگ آئیں جو عربی فارسی اور جو اوریجنل بکس ہیں، جو ہمارے کلاسیکل بکس ہیں جن میں اوریجنل یونانی موجود ہے، ان سے براہ راست جو کنسلٹ کر سکتے ہیں، یہ ایک ضرورت ہے، ورنہ شخصیتیں اٹھتی چلی آ رہی ہیں اور صحیح بات بتانے والے بہت کم لوگ رہ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر اس اعتبار سے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے سارے علمی اور سائنسی اور دینی کاموں کو اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہی ہمارا عمل ہے، اسی سے ہماری آخرت بنے گی۔ یہ زماں محشر کا ہے، یہ جہاں محشر کا ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بہت بہت مغفرت فرمائے۔ میں آسماں تیری لہد پر، علامہ اقبال نے شاید اسی موقع کے لیے کہا تھا، علامہ آسماں تیری لہد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورت کا اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی، اور ان کے خاص بات یہ ہے کہ ان کی اولاد کو میں رؤوف سے بھی ملوں گا، رؤوف احسان رؤوف سے ملاقات ہے، وہ یہاں جامعہ ہمدرد سے ان کا تعلق ہے، غالباً یہ وہی ہیں ان کے بیٹے جن کو جامعہ ہمدرد سے کیا ہے، کہ ان کے وہ نامکمل کام جو رہ گئے ہیں، ان کا جذبہ ایسا ہوگا، ان کو وہ مکمل کریں، اور اس سلسلے میں میرے جس صاحب کی بھی ضرورت ہے انشاءاللہ صحیح۔ بات یہ قابل ذکر ہے کہ آخر میں جو بار بار ان کو ٹیلی فون پچھلے 2 مہینے میں
بار بار ان سے گفتگو ہوئی. ان کی اپنی بیماری کے بارے میں نہیں بلکہ وہ ایک کام کر رہے تھے, اس سلسلے میں ان کو کچھ معلومات کی ضرورت تھی, تو اس کو ڈسکس کرنے کے سلسلے میں سے ان سے ٹیلی فون کرائے. مجھے تعجب ہوا ہے اس شخص کا کہ ایک شخص اتنی شدید بیماری میں مبتلا ہے اور اس کو یہ فکر ہے کہ میں جو علمی کام میں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اس کو میں جلدی سے جلدی مکمل کروں. اللہ تعالیٰ مرحوم کی وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے, درجات بلند فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ سر. آپ کے خیالات اور آپ کی جو باتیں ہیں وہ واقعی ہم سب کو اس بات کی یاد دہانی کرتی ہے کہ طب یونانی میں جو خلا پیدا ہوتا جا رہا ہے وہ اور بڑھتا اور گہرا ہوتا جا رہا ہے. اس کی کمی کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے استاد, آپ جیسے سرپرست ہی پورا کر پائیں گے اور اس کو بھرپائی کر پائیں گے. میں اس کے بعد جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر وسیم احمد اعظمی صاحب ایکس ڈپٹی ڈائریکٹر CRIUM لکھنؤ اس پروگرام کی انتظار فرما رہے ہیں. ان تک جانے سے پہلے ہمارے بیچ ڈاکٹر نعیم فاطمہ, ایلڈر ڈاٹر آف حکیم سید محمد حسان نگرامی صاحب, جو یونانی گریجویٹ ہیں اسٹیٹ تکمیل طب یونانی میڈیکل کالج لکھنؤ سے, میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے والد محترم کے سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر نعیم فاطمہ صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں IUF کے تمام ممبران کو بےحد شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ابو کے لیے اتنے اچھے پروگرام کا انعقاد کیا, اور بہت شکر گزار ہوں ان سب شخصیتوں کی جنہوں نے ہمارے ابو کے بارے میں اتنا اچھا اظہار خیال کیا. ہر ایک بیٹی اپنے باپ پر فخر کرتی ہے اور ہر بیٹی کے لیے اس کا باپ دنیا کا بہترین شخص ہوتا ہے. لیکن آج جب میں نے دوسرے لوگوں کے خیالات سنے ابو کے بارے میں تو شاید میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھتی ہوں کہ جو اتنے عظیم تھے ہمارے ابو کہ لوگوں کے بارے میں ان کے خیالات اور ان کے بارے میں لوگوں کے خیالات واقعی میں بہت زبردست, بہت ہی زبردست احساس کرا رہے ہیں کہ ہم نے وہاں بہت بڑی چیز کھو دی. اس وقت جس کیفیت اور حالات سے میں گزر رہی ہوں, معاف کریے گا شاید بہت زیادہ نہ بول پاؤں, ورنہ ابو ایسی شخصیت تھے کہ جن کی شخصیت کے بارے میں بتانے کے لیے کچھ وقت چاہیے. آپ سب لوگوں نے ابو کی طبی اور علمی ان سب خصوصیات کے بارے میں سنا, لیکن ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے جس طرح انہوں نے ہم لوگوں کی تربیت کری وہ بالکل منفرد اور بہت الگ اور انمول تھی. وہ ابو عالم تھے لیکن دین کے بارے میں ان کا فنڈا بہت ہی بیسک اور بہت ہی الگ طرح کا تھا. بس کہتے تھے کہ دین کا مطلب ہے صبر, شکر اور ذکر, یعنی ہر حال میں شکر, ہر حال میں صبر اور ہر حال میں ذکر خدا. ان تینوں میں سے سب سے زیادہ جس چیز پر ہمیشہ فوکس کیا, جو بچپن سے ہم لوگ اس کی تعلیم دی, وہ تھا شکر کرنا, کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرا کرو. جتنا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا, اور ناشکری کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لے گا. اور دوسری چیز جس پہ وہ سب سے فوکس کرتے تھے وہ تلاوت قرآن تھی. کہتے تھے کہ نماز کی تاکید ہر جگہ بہت زیادہ آئی ہے, لیکن نماز ادا کرنے کا طریقہ قرآن پاک نے نہیں بتایا, جبکہ تلاوت قرآن کا طریقہ قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے. اس لیے تلاوت قرآن کو پکڑ لو, سمجھو, سمجھ کے پڑھو. اگر کسی کو قرآن سمجھ میں آ گیا تو اس کو پھر دنیا میں کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں. اس لیے ہم سب کو بچپن سے تاکید تھی کہ چاہے ایک سطر پڑھو, چاہے قرآن کو صرف ہاتھ میں لو, لیکن ڈیلی تلاوت قرآن کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو. تو ہم لوگ زیادہ نہیں پڑھتے تھے, وہ زیادہ پہ کبھی فوکس بھی نہیں کرتے تھے. ایک رکوع پڑھ لو اور ایک 2-4 سطریں پڑھ لیا کرو, لیکن قرآن پاک کو روز پڑھا کرو. تو الحمدللہ ہم نے اپنی عادت ڈلوائی ہمارے سب بھائی بہنوں میں, اور پھر ہم نے اپنے بچوں میں عادت منتقل کر رکھی ہے کہ روز تلاوت کرنی ہے. اور ابو کا ماشاءاللہ معمول تھا, اتنی طبیعت خرابی کے باوجود تو کم سے کم ان کا ڈیلی ہر نماز کے بعد آدھا پارہ پڑھنے کا ایک حساب بنا ہوا تھا, اور ایک باقاعدہ لسٹ تھی ان محسنین کی جنہوں نے زندگی میں ان کے لیے بہت کچھ کیا. تو باقاعدگی سے ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کو بخشا کرتے تھے. اس میں نے بہت سارے ناموں کا ایسے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے انہیں بہت چھوٹے کام کے لیے جس میں مدد کری ہو. جیسے ہمارا گھر بنانے میں ایک حاجی رفیع الدین صاحب تھے,
جب میں نے ان کا نام دیکھا تو میں نے کہا ابو حاجی صاحب کا بھی نام؟ تو میں نے یہ بھی ہمارے محسن تھے کہ اس گھر کو بنانے میں انہوں نے میرا بہت زیادہ وہ کیا. تو وہ ان سب کو اسٹیپ بائی اسٹیپ، ڈاکٹر فریدی صاحب جن کا ذکر اور کیا ہے کہ انہوں نے مجھے تعلیم دی، اور ڈاکٹر آپ کا خواجہ شمس الدین صاحب جنہوں نے ابو کی نوکری لگوائی تھی، تو ان سب کو کا احسان اس حد تک ادا کرتے تھے کہ جو آخر وقت تک ان کو قبر میں سکون ملے تو تلاوت قرآن کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچایا کرتے تھے. دوسری کچھ بیسک چیزیں تھیں جو انہوں نے ایسی بتائی تھی کہ واقعی میں اگر میرے خیال سے کہ سننے میں بہت چھوٹی لگتی ہیں، بہت معمولی سی بات، لیکن اگر کوئی انسان ان پر عمل کر لے تو مجھے نہیں لگتا کامیابی اس سے کبھی دور رہے گی. میں اچھی اسکالر رہی، پڑھنے میں ہمیشہ اچھی رہی، تو بس ایک بات کہا کرتی تھی، بیٹا گدھوں کی طرح مت پڑھا کرو، سمجھ کر پڑھو. اور اچھے اسکالرس جو ہیں وہ ڈیلی پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ آج آپ نے 4 گھنٹہ پڑھا پھر 2 دن آپ نے کچھ نہیں پڑھا. تو ہمیشہ سے یہ عادت بنا لو کہ ڈیلی پڑھنا ہے. اور یہ ان کی زندگی میں آخر وقت تک رہا. 18 مئی کو ان کو پھر سے ہیماتائٹس ہو چکی تھی، بلیڈنگ ہوئی تھی. تو جب 19 مئی کو تھوڑی طبیعت صحیح ہوئی، میں نے وضو کرایا، نماز قرآن شریف پڑھنے کے بعد مجھ سے کہنے لگے رائٹنگ پیڈ اٹھا کے لاؤ. اور پھر اس دن انہوں نے وہ آخری مضمون لکھا تھا جو تخمِ ہاتھ ذیابیطس کے لیے بے حد مفید. لکھا نہیں رہا تھا، بیٹھ کے لیٹ کے لکھا. اور میں نے کہا ابو کیا کر رہے ہیں، آپ کو نظر لگ جائے گی کہ آپ اتنے بیمار ہیں، یہ بھی شائع ہوگا تو لوگ سوچیں گے کہ پھر آپ کو نظر لگ جائے گی. میں یہ کہا کرتے آپ نظر لگوا لیتے ہیں، آپ اتنی ہمت دکھاتے ہیں کہ آپ کو نظر لگ جاتی ہے. کہنے لگے مجھ سے یہ میری دوا ہے. تم نہیں جانتی بیٹا یہ میری دوا ہے. لکھنا پڑھنا آخر وقت تک. کوئی بھی آتا تھا اپنی کتاب دکھانا، اور مجھ سے بڑوں سے میں کہتی تھی وہ اب میں تھوڑا سا فیملی میں سیٹل ہو گئی ہوں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رہ کے اب میں بھی پروگرامس میں حصہ لیا کروں گی، اور میں بھی اس طرف لوٹوں گی. تصنیف تعریف میں اب تک اپنی میں نے شادی شدہ زندگی پہ فوکس کیا، جس کے لیے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ پہلے اس پہ فوکس کرو. اب الحمدللہ بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، میں فری ہو گئی ہوں. میں جیسے شاکر جمیل صاحب نے کہا انشاءاللہ ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ میں اور میرا بھائی احسان رؤف دونوں مل کر ابو کی جتنی بھی انکمپلیٹ بکس رہ گئی ہیں ان کو آگے بڑھائیں، اور آپ سب سے اپنا تعلق ایسے ہی مضبوط بنائے رکھیں جیسے ابو چاہتے تھے اور جیسے انہوں نے بنا کے رکھے تھے. دوسری جو بیسک بات بتاتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان کے ابو کہا کرتے تھے، یعنی ہمارے دادا ابو سے کہا کرتے تھے کہ رات میں جب سویا کرو تو سوچا کرو کہ دن بھر تم نے کیا کام کیا، کتنا وقت گنوایا، کیا کمایا. تو اس پہ ضرور فوکس کیا کرو اور آگے اگلے دن اس چیز سے بچو جس سے تمہارا وقت ضائع ہوا. اور تیسری جو بہت بڑی بات تھی کہ کہیں بھی کام کرو، کسی کے انڈر میں بھی کام کرو، پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرو، اور جہاں کام کرو ان کی ضرورت بن جاؤ کہ ان کا کام تمہارے بنا چلے ہی نہ. اگر ایسے کرو گی تو ہمیشہ بہت ترقی کرو گی. اور ایک بات، حالانکہ وہ بہت ایک لڑکیوں والی بات ہے، جو ایسے سب یہاں ماشاءاللہ اتنے عالم ہیں، فاضل ہے، چھوٹی سی بہت ہی سماجک بات ہے، لیکن میں اس لیے کہنا چاہوں گی کیونکہ وہ ایسے تھے کہ انہوں نے ماں بن کر بھی ہماری پرورش کی، خاص کر میری، کیونکہ میرا اٹیچمنٹ بہت زیادہ تھا. امی تھی ہیں ماشاءاللہ سب ہیں، لیکن ابو سے معاملات بہت الگ تھے. میں اپنی ہر بات ان سے شیئر کرتی تھی. تو جب میری شادی ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے ایک دن کہ بیٹا تمہاری گوری چمڑی شاید دن میں 2 دن تک تمہیں دیکھیں گے لوگ، اس کے بعد تمہارا اچھا اخلاق اور ماتھے پہ بنا شکن لائے گئے تمہارے کام، یہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہر ماں باپ اپنی بیٹی کو ایسے ہی سکھاتے رہے تو شاید سماج میں جو گھریلو تضادات ہوتے ہیں ان سب سے چھٹکارا مل جائے. بہرحال اس وقت تو یہ حال ہے کہ یقین کرنا مشکل ہے کہ اب ابو کبھی آواز نہیں دیں گے، کبھی مجھے فون نہیں کریں گے. بیٹا شاید 10 منٹ کے لیے آ جاؤ. 18 مئی کے بعد سے میرا بالکل معمول ہو گیا تھا کہ مجھے 10 منٹ کے لیے مجھے روز نہیں جانا تھا. اگر میں کبھی کہتی ابو آ جاؤں چاہے 10 منٹ کے لیے چلی آؤ. ان سے ہمارے ہسبینڈ سے کہتے تھے کہ یہ میرے لیے راحت کا سامان ہے. میں مانتا ہوں تمہیں پریشانی ہوتی ہوگی کہ یہاں رہتی ہے، لیکن یہ میرا لہجہ سمجھتی ہے، میرا ذہن سمجھتی ہے، بنا کہیں میری بات سمجھ لیتی ہے، تو اس کو میرے ساتھ رہنے دو. اس لیے میں نے آخری وقت تک الحمدللہ ان کے ساتھ رہی. مغرب میں ان کا انتقال ہوا، عصر تک ہاتھ ساتھ میں تھا میرے ہاتھ میں. اور جو سب سے بڑی بات، میں نے نہیں دیکھا ایسا کوئی شخص اپنی پوری زندگی میں. بڑے بڑے مولانا کے ساتھ ہمارا گھر میں آنا جانا رہا، لیکن میں نے کبھی کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں سنی
جو میں نے اپنے ابو کے اندر دیکھا کہ انہوں نے دنیا میں عزت، دولت، شہرت سب کمائی تھی، نماز آرام سے پڑھتے تھے، فجر کی اکثر قضا ہو جاتی تھی، لیکن جو آخر وقت میں کلمہ طیبہ اور جس زور سے انہوں نے پڑھا، یقین مانیے ابو کی آواز اتنی پست ہو چکی تھی بیماری کی وجہ سے کہ ہم لوگ اکثر کان کے قریب آتے تھے تو جھنجلا آتے کہ تم لوگ بہری ہو گئی ہو کیا، میری آواز نہیں سن پاتی ہو. لیکن جس دن وہ جو انسیفلوپیتھک کنڈیشن تھی ان کی، اور جو انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا تو اتنی بلند آواز تھی کہ آئی سی یو کے اندر جو آپ کے ساؤنڈ پروف ڈور ہوتے ہیں اس کے باہر تک آپ بہت آرام سے سن سکتے تھے. جو آئی سی یو کا ڈاکٹر ریلیف ہاسپٹل جو آئی سی یو کا آپ کا ٹیکنیشین تھا وہ کہنے لگا مجھ سے کہ میں نے لاکھوں مریض دیکھے لیکن ایسا مریض نہیں دیکھا کہ یہ اتنا زیادہ یاد کر رہے ہیں. وہ ہندو تھا، بولا مجھے کلمہ یاد ہو گیا ان کا کلمہ سنتے سنتے. پہلے صبح سے لے کے جو آپ کے فجر بعد سے رات کے 9 بج گئے، وہ کہنے لگا کہ ان کی نہ آواز میں کوئی کمی آ رہی ہے، نہ ان کی رفتار میں کوئی کمی آ رہی ہے، مستقل بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رٹ لگا رکھی تھی. رٹ اتنی دیر ہو گئی، وہ کہنے لگا ان کو ہم انجیکشن سے سیڈیٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کوما میں نہ چلے جائیں. پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے امی یہ آواز تو ہم لوگ بچپن میں سنا کرتے تھے، اب کو اتنی بلند آواز سے بولتے تھے، اب تو بھول گئے تھے کہ ایسی آواز میں بولا بھی. اور جب اگلے دن ہوش میں آئے تو ہم سب بھائی بہنوں کو بلاتے تھے، اشارے سے کہتے تھے کہ کلمہ پڑھو. تو ہم سب زور سے کلمہ پڑھتے تھے، پھر کہتے تھے کلمہ پڑھو، بس کلمہ پڑھو، شکر ادا کرو. یہ شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے میری علاج میں ہر طرف سے اتنی آسانیاں رکھی ہیں کہ پریشانی آتی ہے لیکن تم لوگوں کو کہیں لائن میں نہیں کھڑا ہونا پڑتا، کسی ڈاکٹر کا انتظار نہیں کرنا پڑتا. ہمیں بہترین سے بہترین شخص ایک ٹائم میں تمہیں اویلیبل آن کال ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے. تو اس سے بڑھ کے کیا کمی ہے؟ اس چیز کا ہمیشہ شکر ادا کرو. تو بہت بہت زیادہ خوشی ہے اس بات کی کہ میرے ابو نے دنیا کو کمائی لیکن دین میں جو کمایا وہ ناقابل فراموش ہے. انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ جنت کے سب سے اونچے درجے میں میں ابو کو دیکھتی ہوں، کیونکہ ایسا شخص جس کو اپنا ہوش نہ ہو، جو اپنی اولاد کو پہچانتا نہ ہو، اس نے ایسے مقام پر بھی صرف اس ذات کا شکر ادا کیا، کبھی الحمدللہ کہہ کے تو کبھی سبحان ربی الاعلیٰ. نماز چھوٹ گئی تھی ان کی تو ان کے ذہن میں وہی بات تھی، امی نے ان سے کہا کہ آج اپنے مغرب مسیح کی نماز نہیں پڑھی، آپ ایسا سو گئے. تو اس کے بعد سے انہیں سبحان ربی الاعلیٰ کی عادت لگا رکھی تھی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. تو ایسے شخص کے بارے میں کیا کہا جائے؟ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ یہ معمولی انسان نہیں، ان کو ولی کہا کرو، یہ ولی ہے. واقعی میں انہوں نے دکھا دیا کہ وہ ولی تھے، کیونکہ ہم نے سب کو دیکھا لیکن ایسا کسی کو نہ سنا نہ دیکھا کہ جو اللہ تعالیٰ ایسے معجزے دکھاتا تھا کہ اتنی بلیڈنگ ہو جاتی تھی اور کبھی ہمت نہیں ہاری، نہ ہم لوگوں کو کبھی احساس ہونے دیا کہ میں اتنا پریشان ہوں اور میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی پریشانی نہیں. صرف شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ بلڈ ارینج ہو گیا ہے، شکر ادا کرو اللہ کے ڈاکٹر سے بات ہو گئی ہے، شکر ادا کرو کہ میں ابھی بول رہا ہوں، حواسوں میں ہوں. جب ہماری ہمت ٹوٹ جب اپنے حواس کھولے کہ وہ جب تک حواس میں تھے تو ہم لوگ کے حواس بحال ہیں. بہرحال اب کیا زیادہ وقت ہو، بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ اس ادا سے رخصت ہوا ہے، بچھڑا ہے کچھ اس ادا سے کہ رخ ہی بدل گئی، بچھڑا ہے کچھ اس ادا سے کہ رخ ہی بدل گئی. ایک شخص چارے شہر کو ویران کر گیا، وہ ویرانی وہ نقصان جو ہم لوگوں کو ابھی تو ہمیں ہر آگے پتہ نہیں کیا دیکھنا پڑے. کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایک مضبوط صاحبان، ایک مضبوط شجر جو ہمارے سر سے ہٹ گیا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمت دے اور ہمیں سب چنگی لگا فرما کہ ہم تجھ سے کبھی شکوہ نہ کریں. وہ آخر دعویٰ السلام علیکم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نعیم فاطمہ صاحبہ. آپ نے بہت سارے ایسے پہلو ان کی شخصیت کے ہمارے سامنے رکھے ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشان راہ کے طور پر ہوں گی. اور سچ بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسا لاس ہے پورے امت مسلمہ میں کہ ایک ایسی اہم شخصیت ہماری بیچ سے چلی گئی. اب قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارے بیچ ڈاکٹر محمد خالد صاحب
اسسٹنٹ ڈرگ کنٹرولر لائسنسنگ اتھارٹی موجود ہیں، لیکن ایک دوسری بہت امپورٹنٹ میٹنگ جو گورنمنٹ آفیشلس میٹنگ ہے اس میں انوالو ہیں، اور اس کے علاوہ یو اے ای سے ابو دھابی سے پروفیسر کامل صاحب جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں نارتھ ڈسٹرکٹ سینٹر کے، وہی موجود ہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ تمام لوگوں کی گفتگو کے بعد انٹرنیشنل یونانی فورم کے فاؤنڈر ٹرسٹی ڈاکٹر مبشر خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تعزیتی پیغام کنڈولنس میسج پڑھیں۔ جناب ڈاکٹر مبشر خان صاحب، فاؤنڈر ٹرسٹی انٹرنیشنل یونانی فورم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is I'm audible? Yes. This is a condolence letter which is written to the family and friends of Hakim Sayyid Muhammad Hassan Nagrami. We want to express our deepest condolence regarding the passing of Dr. Sayyid Muhammad Hassan Nagrami, a true pioneer and a legend in the field of Unani system of medicine. It is indeed a great loss, not just for the Unani community, but for the entire medical fraternity. Dr. Sayyid Muhammad Hassan Nagrami dedicated his life for furthering of Unani system of medicine, and his immense contribution have left an indelible mark on this field. His expertise, knowledge, and a passion for promoting and healing power of Unani medicine have inspired countless professionals and patients alike. During his tenure as a deputy director, Dr. Sayyid Muhammad Hassan Nagrami was instrumental in shaping and advancing the Unani system of medicine, and his leadership and his guidance have been invaluable. He will forever be remembered for his remarkable achievement, unwavering commitment, and his significant contribution to the field. We want to convey our heartfelt sympathies to Dr. Hassan Nagrami's families, friends, and colleagues during this challenging time. Although the words may not lessen their griefs, we hope they find solace in knowing that Dr. Hassan Nagrami's legacy will continue to live on through the countless lives he touched. Please let us know if there is anything we can do to provide support during this difficult period. May Allah rest him in eternal peace, and may his family find strength and comfort in the memories they shared. Ameen. This letter will be delivered to the family and his close friends and colleagues. Thanks. Next, over to Dr. Shahid. ڈاکٹر شاہد بھائی آپ انمیوٹ کر لیں پہلے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مبشر خان صاحب. اب اس کے بعد میں صدارتی خطبے کے لیے ایک اور اہم شخصیت ہمارے بیچ موجود ہیں، ڈاکٹر وسیم احمد اعظمی صاحب، ایکس ڈپٹی ڈائریکٹر CRIUM لکھنؤ. میں بڑے ہی ادب کے ساتھ ان سے التماس کروں گا کہ وہ صدارتی خطبہ پیش کریں. جناب ڈاکٹر وسیم احمد اعظمی صاحب. السلام علیکم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. آج ہم اپنے ہر دل عزیز بزرگ دوست حکیم سید محمد حسان نگرامی علیہ الرحمہ کی وفات پہ تعزیتی گفتگو کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. حکیم سید محمد حسان نگرامی حاذق طبیب تھے، نامور ادیب تھے، بے بدل مترجم تھے. میرا ان کا ساتھ بہت ہی پرانا ہے. ان کا ایڈمیشن طبیہ کالج میں جنوری 1974 کو ہوا تھا، اور میرا داخلہ فروری 1975 کو. وہ طبیہ کالج مجھ سے 1 سال سینئر تھے. میری ان کی پہلی ملاقات 1975 میں اس وقت ہوئی تھی جب وہ اناٹمی ہال میں تقریر کر رہے تھے، اور ان کی شعلہ بیانی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. اور اس وقت شور اور
اور غلغلہ اس بات کا بھی تھا کہ انہیں اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ اندرا گاندھی کی طرف سے کہ بدست غالب شخصیت اور فن پہ پہلا انعام ملا تھا، جسے غالب انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام جو ہے یہ مقابلہ ہوا تھا۔ بعد میں ہم اور حسان نگرامی صاحب دونوں کونسل کی ملازمت میں آئے۔ اتفاق دیکھیے کہ انہوں نے 9 جنوری 74 کو طبیہ کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، میں نے 9 فروری 74 کو لیا تھا۔ یہ 9 کے اعداد و شمار۔ CCRUM میں 4 اگست 1980 کو ریسرچ اسسٹنٹ کی حیثیت سے انہوں نے بھی جوائن کیا تھا، ریسرچ اسسٹنٹ کی حیثیت سے میں نے بھی جوائن کیا تھا۔ ہمارا ان کا ساتھ طبیہ کالج میں سینئر اور جونیئر کا جو تھا وہ زندگی کے آخری لمحے تک رہا۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی سفر میں میں نے انہیں سامان اٹھانے دیا ہو، اور مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ کسی سفر میں انہوں نے میرا کچھ خرچ ہونے دیا ہو۔ اصاغر نوازی ان کے یہاں بے پناہ تھی۔ یہاں شفقت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا دور تھا ہم لوگوں کا لٹریری ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا، کہ حسان نگرامی صاحب ہیں، محترم شفقت بھائی ہیں، حکیم خالد جاوید شمسی صاحب مرحوم، حکیم محمد یوسف صاحب۔ بہت اچھا دور تھا وہ۔ ایک بات اور بھی میں بتا دوں کہ حسان جب ہم لوگ وہاں دہلی اکٹھا ہوئے تھے تو حسان نگرامی صاحب کے پاس 2 کتابیں تھیں۔ شریریات ان کی پہلی کتاب تھی۔ شفقت اعظمی صاحب ہم لوگوں کے میر کارواں تھے، ان کی کتابیں ہم لوگوں نے BUMS میں پڑھی تھیں۔ حسان نگرامی صاحب نے مجھ سے کہا کہ وسیم تمہارا رجحان اردو ادب کی طرف ہے، تم طب کی طرف آ جاؤ۔ میرے برادر بزرگ نے بھی یہی بات کہی کہ طب کی طرف آ جاؤ۔ تو ہمارا اور حسان نگرامی صاحب کا ایک معاہدہ ہوا، تحریری معاہدہ ہوا، کہ مجھے انہوں نے کہا کہ تم معالجات پہ کتاب لکھو، میں تاریخ طب پہ لکھ رہا ہوں۔ ان کی تاریخ طب سینٹرل کونسل، وہ اردو کونسل سے شائع ہوئی، میری معالجات 4 جلدوں میں آئی۔ ابھی ذکر ہوا حسان صاحب کے ابتدائی احوال کا، تو اوراد و وظائف جو ہیں وہ اس وقت بھی ان کے ہاں رہتے تھے، بلکہ کہتے تھے مجھ سے کہ وسیم صاحب آپ نے کتنے وظیفے پڑھے؟ میں بتاتا تھا تو کہتے تھے انشاءاللہ آپ سے زیادہ پڑھوں گا۔ مسابقتی ذہن تھا ان کا، اس میں دو رائے نہیں۔ اساتذہ نواز تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا ان سے، بہت کچھ سیکھا۔ لکھنے پڑھنے کا اسلوب، تحقیق کی باتیں۔ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ وسیم صاحب اپنی تحریروں میں تھوڑا سا رعایت برتا کیجیے۔ میں کہتا تھا کہ نہیں، میں شاگرد ہوں، ذہنی طور پہ میری تربیت اردو ادب کے حوالے سے قاضی عبدالودود صاحب سے ہوئی ہے، میں ان کا صحبت یافتہ ہوں، تو لہٰذا میں اس روش کو تھوڑا سا جاری رکھوں گا۔ بہرحال یہ باتیں تھیں۔ حسان صاحب نے اپنے موضوع پہ جو کچھ بھی لکھا بہت اچھا لکھا۔ تاریخ طب ان کی بہت جامع کتاب ہے۔ اسی طرح سے ابھی انہوں نے جلدی کام کیا تھا تاریخ علم ادویہ، بہت ہی وقیع کام ان کا۔ ابھی بھائی شمیم ارشاد صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ ان کی کتابیں مطبوعات نہیں ہیں، غیر مطبوعات نہیں ہیں، وہ سب ہم لوگوں کے علم میں ہے، انشاءاللہ اس پہ کام ہوگا۔ میں سچ میں اس موقف میں نہیں ہوں کہ میں اس وقت گفتگو کر سکوں۔ حکیم حسان صاحب کی پوزیشن یہ تھی کہ انہیں مرض کی تکلیف کی بالکل برداشت نہیں تھی، لیکن میں نے اس مرض میں دیکھا ان کو کہ سب اور استقلال اور استقامت کا پہاڑ نظر آئے ان کے۔ میری ان کی گفتگو جب ہوئی تو کہنے لگے کہ وسیم آ جاؤ، فیملی کو لے کر کے آنا، میں تمہاری پسند کی چیز بنواؤں گا۔
मेरी समझ में नहीं आ रहा कि एक आदमी इतना बीमार है, फिर भी मैंने माजरत की कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन ये सब एहतमाम मत कीजिए। कहना कि वही पुराने अंदाज में जो कर रहा हूँ वो सुनो। मैं जब आया तो नुमान बाहर निकले, कहने लगे कि अबू की तबीयत बहुत ख़राब है। मेरे ही सामने जो है कुछ इस तरह के वाक़यात हुए, अस्पताल लेकर गए, ये सब कुछ हुआ। मेरे ही सामने जो है उनका इंतकाल हुआ। सब बच्चे मौजूद थे, एहसान रऊफ थे, बड़े बेटे नोमान रऊफ थे, मुहसिन हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे, नईम फातिमा थी उनके शौहर, मसरूर थे, सुमैया थी उनके शौहर मौजूद थे। ये सब आंखों के सामने बड़ा सानहा है। ये हमारा ज़ाती भी सानहा है, तिब्बे यूनानी का भी सानहा है, बहुत बड़ा सानहा है, इसमें दो राय नहीं। हसन साहब मरहूम, मुझे हैरत होती है कि जब मैं गया हूँ उनकी क़य हो रही है, थोड़ा सा वक्फा हो रहा है, दरूद पढ़ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं। मैं एक बार मिलने के लिए गया, होश नहीं था बिल्कुल, मुझे ऐसा महसूस हुआ, हाथ पकड़ा, कुछ थोड़ा सा इशारा किया, उसके बाद कानों तक हाथ ले आकर के नियत बांध ली, बिस्तर पे लेटे हुए थे। अल्लाह ताला ने उनको वो सब चीज़ें आखिरी वक्त तक अता की थी जो उनके जहन दिमाग में चल रही। ऐसा कम होता है कि आदमी जो है उस हाल में भी जो है अल्लाह ताला उसको सब्र और शुक्र और इस्तिकामत अता करता है। मैं इन कलमात के साथ तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरम शाकिर जमील साहब, मोहतरम कौसर उस्मान साहब, खालिद लखनवी साहब जिनसे मुझसे दाची तल्लुक़ात थे, अमानुल्लाह साहब, फैज़ान साहब, सलीम साहब, नईम फातिमा ने उनकी ज़िंदगी के सब वाक़यात ऐसे बयान कर दिए हैं कि अल्लाह ताला इन सब बच्चों को सब की तलक़ीन सब्र अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम आज़मी साहब, जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। आपने बखूबी चीज़ों को बहुत बारीकी से बयान किया। क़ब्ल इसके कि मैं मौलाना मुस्तफ़ा मदनी साहब से दरख्वास्त करूँ दुआ के लिए, उससे पहले इख्तितामी कलमात के लिए डॉक्टर सलमान खालिद साहब से दरख्वास्त करूँगा, डायरेक्टर फेमिना हर्बल्स एंड फाउंडर ट्रस्टी इंटरनेशनल यूनानी फोरम, मुझे इल्तमास है कि इख्तितामी कलमात फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ऑडिबल? आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर हसन नगरामी साहब जिनका कल इंतकाल हुआ, आज भी दिल किसी भी हाल में यकीन नहीं कर रहा है कि हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये वक्त की सितम ज़रीफ़ी है कि अब हसन साहब हमारे बीच में नहीं है। अब उनकी यादें और उनके काम हम सब के पास हैं, और जो उन्होंने रास्ता दिखाया है उस पर हम सबको चलना है और उसको चलने की कोशिश करनी है। तिब्बे यूनानी के वो एक शहतीर थे, और ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये भी एक कड़वा सच है कि जब शहतीर गिरती है तो इमारत हिलती है। इस वक्त तिब्बे यूनानी की इमारत थोड़ी सी हिली हुई है, और हम सब की जिम्मेदारी है कि उस इमारत को मजबूत करने की कोशिश करें, और उसमें जो रास्ते डॉक्टर हसन साहब ने दिखाए हैं और उस पर हम सब चलें और चलने की कोशिश करें। मैं उनको हमेशा अम्मे मौज़म कहता था, जहाँ भी मौका मिलता था पुकारने का तो अम्मे मौज़म कह के यानी चचा कह के पुकारता था, इसलिए कि वो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, और उन्होंने वैसे ही भतीजों की तरह और बेटों की तरह शफ़क़त का हाथ रखा। आज मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है कि मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जितने हजरात यहाँ पर मौजूद हैं उन सब का देरीना ताल्लुक़ हसन साहब से था, और सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने यहाँ पर हाजिर हुए हैं, इसलिए मैं नहीं समझता कि मैं किसी का शुक्रिया अदा करूं। फिर भी रस्म दुनिया है और रस्म है तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं
آج کے جو ہمارے پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں ڈاکٹر وسیم احمد اعظمی صاحب، پروفیسر شاکر جمیل صاحب، پروفیسر کوثر عثمان صاحب، ڈاکٹر شمیم ارشاد صاحب، مولانا فیضان نگرامی، خالد صاحب ایشو سے، ڈاکٹر حمایت جعفری، ڈاکٹر امان اللہ صاحب، خصوصاً ان سب کا شکریہ، اور ان کے بیٹوں، ان کی بیٹی ڈاکٹر نعیم فاطمہ، ڈاکٹر نعمان، ڈاکٹر احسان روگ صاحب کو تعزیت پیش کرتے ہوئے اور ان کو یہ یقین دلاتے ہوئے کہ ہم سب ان کے ساتھ ہیں، اور اس وقت میں، اس برے وقت میں جو ان کے وقت پڑا ہے، ان کے ساتھ ہم سب شریک ہیں، اور جہاں بھی ہماری ضرورت پڑے گی آپ ہمیں یاد کر سکتے ہیں، ان کے کام میں جہاں بھی ہم سب کی ضرورت پڑے گی آپ ہمیں بتائیں، ہم شریک رہیں گے۔ میں انٹرنیشنل یونانی فورم کی جانب سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حسان صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ اوور ٹو ڈاکٹر شاہد ملک صاحب۔ شاہد بھائی انمیوٹ کر لیں، شاہد بھائی انمیوٹ کر لیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان خالد صاحب۔ اب میں درخواست کروں گا مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب سے، پریزیڈنٹ نور فاؤنڈیشن، کہ وہ دعا فرمائیں۔ اور یہ بات صحیح ہے جو سلمان خالد صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ایسی شخصیت رہیں کہ وہ بن کے اوراق وہ کتابوں میں بسا کرتے ہیں۔ ہم تمام لوگوں کے لیے وہ کتابوں میں ہم کو ملتے اور دکھتے رہیں گے۔ ہم تمام کی ذمہ داری کہ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ میں اس کے لیے، اس اہم ذمہ داری کے لیے مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب سے بڑے ہی ادب کے ساتھ التماس کروں گا کہ اس پروگرام کے احترام کے ساتھ ساتھ دعا فرمائیں۔ مصطفیٰ بھائی انمیوٹ کر لیں، مصطفیٰ بھائی انمیوٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ڈاکٹر صاحب کو تو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ، انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار خدمات انجام دی ہیں، اے اللہ تو انہیں قبول کر لے۔ اے اللہ ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ جو علم کی خدمت کی انہوں نے، اور علم نافع کی خدمت کی، جو ملت کی خدمت کی اور انسانوں کی خدمت کی، اے اللہ تو ان کے حق میں اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ تو جاننے بہتر جاننے والا ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے، ہم سب نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے انسانیت نواز تھے، لوگوں کا خیال کرتے تھے، ایسے چھوٹے کے میدان کے نہیں تھے، بارہا فون کرتے، خیریت لیتے، جو بھی پروگرام کرتے اس میں بلاتے، وہ بڑی ہمت افزائی کرتے، بڑے خوش مزاجی کے ساتھ ملتے۔ اے اللہ یہی ان کا رویہ دوسروں کے ساتھ ہے۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تیرے نیک بندوں کا عمل ضائع نہیں جائے گا، نیک عمل جو کچھ بھی ہے تو جانتا ہے، اے اللہ اسے تو قبول فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی نیکی آمین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ انہوں نے بے شمار خدمات کی ہے، طب یونانی کا ایک ایسا طب کی جس کے ذریعے انسانوں کی بھلائی اور ان کی فلاح اور ان کی صحت کا کام ہوگا، جس سے آنے والی نسلیں فائدہ ہو۔ بے شمار ان کے شاگرد ہیں، علم پھیلایا ہے انہوں نے، علم کی خدمت کی ہے انہوں نے۔ اے اللہ اس سب کو ان کے لیے بہترین اجر بنا دے، بہترین ذریعہ بنا دے۔ ہم سب اس کی اے اللہ گواہ ہے اور تو باخبر ہے، مجھے گواہی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم سب اس بات کو جانتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں کہ ان کی خدمات نہ صرف لکھنؤ کے لیے تھی بلکہ پورے ملک کے لیے اور دنیا کے بے شمار لوگوں کے لیے، اور بڑی بے نیازانہ انداز میں تھی، بڑی ہی مخلصانہ انداز میں تھی، بڑے اچھے انداز میں تھی، بہت ہی مستحکم انداز میں تھی۔ اے اللہ یہ سب کچھ جو ان کی زندگی کا کردار تھا، اے اللہ اسے ان کے لیے بہتر بنا دے، اور ان کی اولادوں کو، بچوں اور بیٹیوں بہوؤں سارے لوگوں کو اے اللہ کو صبر جمیل عطا فرما، انہیں بھی ان کی نیکیاں، انہوں نے جو اچھی چیزیں قائم کی ہیں اسے باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما، انہوں نے ایسی مثالیں بنائی ہیں اسے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں ان کے بہت سارے ایسے چاہنے والے ہمارے ڈاکٹر حضرات
डॉक्टर सलमान खालिद साहब, डॉक्टर मुबश्शिर, डॉक्टर शाहिद मलिक साहब, ऐ अल्लाह तो इन्हें तौफीक दे कि उनके मिशन को आगे लेकर चले। उनका एक मिशन था, उन्होंने एक मिशन के तहत, एक जज्बे के तहत ये सब हुआ। ऐ अल्लाह तौफीक दे कि इस मिशन को ये लोग आगे लेकर चले, हम सब इस मिशन को अपनी ताकत दे सकें, इसे आगे बढ़ा अल्लाह जो करे वो उनके लिए जारिया बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को जज़ा दे, खैर दे।